اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، روے قبل الفعل، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے۔ خوب بحث میں آئیے گا جان، منطق اول میں بحث ہماری یہ چل رہی تھی متباین الفاظ کی تقسیم کے بارے میں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے المتقابلان، المتقابلان یہ پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا رب دینے کے لیے پیچھے دوبارہ جاتے ہیں ہم۔ متباین الفاظ کی تین قسمیں تھیں، مثلان، متخالفان، متقابلان، اور عرض کیا تھا کہ اگر دو متغیر الفاظ کی جہت اشتراک کو دیکھیں تو یہ مثلان ہیں، جیسے محمد اور جعفر کی جہت اشتراک انسانیت میں شریک ہونے کے لحاظ سے یہ مثلان ہیں، اور ذاتی خصوصیات ان کی دیکھیں، انسانیت کو نہ دیکھیں تو محمد اور جعفر متخالفان ہیں۔ یہ ایک مطلب بیان ہوا تھا ہمارا۔ مثلان کی پھر چند قسمیں بیان کر دی گئی تھیں، اور وہ یہ تھا کہ اگر اشتراک تماثل جو ہے وہ حقیقت نوعیہ میں ہے تو یہ مثلین کہلاتے ہیں، اگر اشتراک جنس میں ہے تو متجانسین بھی ان کا نام ہے، مثلان بھی ہے، اگر یہ کمیت میں ہے متساویین بھی ہیں، مثلان بھی ہیں، کیف میں ہے متشابہین بھی ہے، مثلان بھی ہیں، یہ اس میں تھا۔ اور متخالفین میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اگر دو متغیر الفاظ کے آپس کے تغیر کو دیکھیں تو یہ متخالفان کہلاتے ہیں، اور ان کی بھی مثالیں بھی دی تھی، اور تخالف کی بھی پھر چند قسمیں بیان کی تھی کہ محمد اور جو جعفر ہیں ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، یہ تخالف ہے۔ تخالف کبھی فردی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تخالف نوع میں ہوتا ہے، جیسے انسان اور گھوڑے کے درمیان تھا، کبھی کبھی تخالف جنس میں ہوتا ہے، جیسے روئی اور برف میں تھا۔ پھر یہاں تین نقطے بیان ہو گئے تھے کہ ممکن ہے کہ ہم ایک مثال لے کر آ جائیں، ہمیں دو عنوانوں کے لیے جو ہے فائدہ دے، ایک ہی مثال ہو، مثلان کے لیے بھی کام آ جائے اور متخالفان کے لیے بھی کام آ جائے۔ پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا، کیونکہ جہت اشتراک اگر دیکھیں گے تو وہ مثلان بن جائیں گے، جہت تغیر دیکھیں گے، آپس کا اختلاف دیکھیں گے تو متخالفین ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ بیان ہو چکا تھا سابقہ بحث میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ آغا جان تخالف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تخالف ایسی دو چیزوں میں ہو جن کا اجتماع ممکن ہو، نہ، بلکہ جو جمع نہیں ہو سکتی ہے، اجتماع نہ ممکن ہے، ان میں بھی تخالف ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ تخالف کا جو عمومی معنی ہے وہ تقابل کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا دوبارہ جائزہ لیا ہے آپ کی خدمت میں۔ ابھی جناب علی تیسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں، المتقابلان، متباین الفاظ کی تیسری قسم۔ مثلان پوری ہو گئی، متخالفان تمام شد، متقابلان، متقابلان کیا ہے، متقابلان کیا ہے، توجہ رکھنا۔ متقابلان ایسے دو متنافر معنی ہوتے ہیں، متنافر یعنی نفرت کرنے والے، ایسے دو متنافر معنی ہوتے ہیں جو ایک محل میں ایک ہی جہت سے ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ قیدیں ضرور یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، قیدوں کے بغیر اصلاً کوئی نہ مزہ آئے گا نہ صحیح تعریف ہو سکے گی۔ متقابلان کیا ہیں؟ ایسے دو متنافر معنی ہوتے ہیں جو ایک محل میں، نمبر ایک، ایک ہی جہت سے، نمبر دو ہو گئی بات، ایک وقت میں، نمبر تین ہو گئی یہ بات، ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، جیسے انسان اور لا انسان، انسان اور
لا انسان، یہ دو ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے متنافر ہیں، انسان اور ہے، لا انسان اور ہے۔ پس یہ جو دو مفہوم ہیں انسان اور لا انسان، یہ ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی محال ہے کہ ایک چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے یہ آغا جان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اندھا اور بینا، اندھا اور بینا، یہ جو اندھا اور بینا ہیں ان کا بھی اجتماع موضوع واحد میں محال ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اندھا بھی ہو اور بصیر بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سواد اور بیاض امکان نہیں ہے محل واحد میں اکٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات میری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ قیدیں کیوں لگائی ہیں، ٹھیک۔ میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر عرض کروں، متقابلان کیا ہے؟ متقابلان جی ایسے دو متنافر معنی ہوتے ہیں جو ایک محل میں، ایک جہت سے، ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے انسان اور لا انسان، اندھا اور بینا، ابوت اور بنوت، سیاہی اور سفیدی۔ اب قیدوں پہ توجہ رہے۔ محل کی وحدت، محل کی وحدت جو کہا کی قید سے سیاہی اور سفیدی کا تقابل متقابلین کی تعریف میں داخل کیا ہے۔ کہا نا محل واحد میں، ایک محل میں، ٹھیک، اس کی قید سے، ٹھیک ہے، سیاہی اور سفیدی کا تقابل متقابلین کی تعریف میں داخل کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ہے نا ایک وجود میں اجتماع ممکن ہے، جیسے کاغذ سفید بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوات کی سیاہی، کاغذ سفید ہے اور دوات کی سیاہی اوپر لکھتے ہیں مثلا، تو ایک وجود میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، لیکن توجہ رکھنا ایک وجود میں دونوں کا اکٹھا ہونا اور بات ہے، ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں یہ کہ جسم واحد ذاتاً ابیض بھی ہو اور اسود بھی ہو، ایک ہی جسم سفید بھی ہے سیاہ بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا محل کی قید سے، محل واحد کی قید سے سیاہی اور سفیدی کو متقابلین کی تعریف میں داخل کر دیا، جن کا وجود میں اجتماع ممکن ہے، جیسے کاغذ کا سفید ہونا اور دوات کی سیاہی۔ یہ ایک محل میں جو قید لگائی تھی اس کی۔ ابھی دوسری جہت کی وحدت، کہا نا ایک ہی جہت سے، جہت کی وحدت کی قید سے ابوت اور بنوت جیسے معانی متقابلین کی تعریف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہت واحد کی قید سے ابوت اور بنوت متقابلین ہو گئے ہیں کہ جن کا ایک محل میں دو مختلف جہتوں سے اجتماع ممکن ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ کیونکہ ایک ہی شخص بعض اوقات کسی ایک شخص کا باپ ہو، دوسرے کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں مثلا خود میں بیٹا ہوں اپنے باپ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، باپ بھی ہوں کہ میرے بیٹے ہیں آگے، مختلف جہات سے ایک ہی آدمی باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جہات فرق کرتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو ایک جہت واحد کی قید لگائی تھی اس سے ابوت اور بنوت متقابلین کی تعریف میں آ گئے۔ بتایا آپ کو کہ ہو سکتا ہے مختلف جہات سے ایک شخص کسی ایک کا باپ ہو اور دوسرے کا بیٹا ہو۔ اچھا، وقت کی وحدت، قیدوں پہ توجہ رہے، ایک ہی وقت میں، اس قید سے کیا کیا ہے؟ وقت کی وحدت کی قید سے حرارت اور ٹھنڈک کو تقابل کی تعریف میں داخل کر لیا ہے، ٹھیک۔ کیوں؟
جن کا دو مختلف اوقات میں ایک ہی محل میں اجتماع ممکن ہے، اوقات ایک نہ ہوں، وقت مختلف ہوں تو ایک محل میں یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک جسم ایک وقت میں ٹھنڈا ہو اور وہی جسم دوسرے وقت میں 2 گھنٹے کے بعد وہ گرم ہو سکتا ہے یا نہیں، ایک جسم ٹھنڈا بھی ہو گرم بھی ہو، لیکن وقت دو ہیں، ایک وقت میں ٹھنڈا ہے اور پھر وہ بعد میں گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ قیدیں جو لگائی ہیں نا، ان سے ان کو داخل کی ہے جو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، لیکن اپنے قلبی تسلی کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہے کیر فقیر سراپا تقصیر، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے لطفاً توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آغا جان ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم متباین الفاظ کی تقسیم پڑھ رہے تھے، وہ 3 تھیں، مثلان، متخالفان، متقابلان، اور آج کے درس میں ہم متقابلین کی تعریف کر رہے ہیں۔ متقابلان کسے کہتے ہیں؟ متقابلان جی یہ ہے، ایسے 2 متنافر معنی ہوتے ہیں جو ایک محل میں ایک ہی جہت سے ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے انسان اور لا انسان، اندھا اور بینا، ابوت اور بنوت، سیاہی اور سفیدی۔ اور پھر اس کی آگے تھوڑی وضاحت کی ہے کہ یہ آغا جان جو قیدیں لگائی ہیں متقابلان میں یہ کیا ہیں؟ یہ جو کہا ایک محل میں، محل واحد کی قید سے سیاہی سفیدی کو داخل کر دیا، جن کا وجود میں اجتماع ممکن ہے، ٹھیک ہے، ایک وجود میں، جیسے کاغذ سفید اور دوات کی سیاہی سیاہ ایک وجود میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہت ایک ہی جہت ہے، ایک ہی جہت سے ہم نے بات کی ہے ادھر متقابلین میں، جہت واحد کی قید سے ابوت اور بنوت کو متقابلین میں داخل کیا ہے کہ جن کا ایک محل میں 2 مختلف جہتوں سے اجتماع ممکن ہے۔ ایک ہی بندہ یار، 2 نہیں ہیں، وہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، لیکن ایک جہت نہیں ہے، ایک جہت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک لحاظ سے وہ باپ ہے اور ایک لحاظ سے وہ بیٹا ہے۔ ایک لحاظ سے باپ ہے کیونکہ اس کی آگے اولاد ہے، بیٹا ہے تو یہ باپ بن گیا۔ اس لحاظ سے یہی بندہ بیٹا ہے کیونکہ اس کا اپنا باپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرق کرتی ہیں جہات۔ اور وقت کی وحدت، ہم نے کہا نا متقابلین ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، وقت واحد کی قید سے حرارت اور ٹھنڈک کو تقابل کی تعریف میں داخل کیا ہے، جن کا 2 مختلف اوقات میں ایک محل میں اجتماع ممکن ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک جسم ایک وقت میں ٹھنڈا اور دوسرے وقت میں وہ گرم ہو سکتا ہے۔ عزیزو تو پس آئیے یہ آپ کی خدمت میں عبارت پڑھتا ہوں، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ المتقابلان ہما المعنیان المتنافران اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جہت واحدۃ فی زمان واحد۔ متقابلین کی تعریف ہو رہی ہے، غور فرمانا۔ ہما، یہ ساری جو منطق ہے نا، یہ بڑی اس میں نا غور و فکر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے ابتدا میں تھوڑا سا لگے کہ یہ کیا ہے، مطلب ہے سخت ہے، مشکل ہے، سمجھ میں کوئی نہیں آنے والی، نہیں، سب کچھ سمجھ میں بات میرے عزیزوں کے آنے والی ہے۔ اس میں غور کریں، حوصلہ، سوچ، فکر، منطق نام ہی فکر کا ہے، سوچنا پڑتا ہے اس میں، بس تھوڑا غور کریں۔ ہما المعنیان، یہ متقابلان 2 معنی ہیں، ٹھیک۔ المتنافران، جو دونوں معنی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہیں، متنافر ہیں۔ اللذان لا یجتمعان فی محل واحد، یہ دونوں محل واحد میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ من جہت واحدۃ، ایک ہی جہت سے، فی زمان واحد، ایک ہی زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو 2 متنافر معنی ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے، 3 قیدیں ضروری ہیں۔
فی محل واحد جہت واحد زمان واحد. کل انسان واللہ انسان، جیسے انسان اور لا انسان نہیں ہو سکتا. ایک ہی بندہ انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، نہیں ہو سکتا نا. والاعمی والبصیر، ایک ہی بندہ اندھا بھی ہو بینا بھی ہو، نہیں ہو سکتا. والابوۃ والبنوۃ، ابوت باپ اور بیٹا ہونا یہ بھی نہیں ہو سکتا. جہت بھی ایک ہو، ایک ہی بندہ باپ بھی ہو اور اسی جہت سے وہ ایک بندے کا، میں مثلا میں ٹھیک ہے میں باپ ہوں اپنے بیٹے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اسی لحاظ سے بیٹا کیسے بن سکتا ہوں؟ اسی اپنے بیٹے کے لحاظ سے میں بیٹا ہوں، میں باپ تو ہوں اپنے بیٹے کے لحاظ سے، لیکن اسی بیٹے کو مد نظر رکھ کر اسی جہت سے میں بیٹا تو اس کا نہیں ہوں نا، میں تو باپ ہوں. صحیح ہے یا نہیں؟ والسواد والبیاض، سواد اور بیاض، سیاہی اور سفیدی. فبقید وحدت المحل دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض. یہاں سے جو ایک قید لگائی ہے نا، محل واحد جہت واحد زمان واحد، سمجھا رہا ہے کہ یہ کیوں لگائی ہیں. فبقید وحدت المحل دخل مثل التقابل بین السواد والبیاض مما يمكن اجتماعهما في الوجود. بقید وحدت المحل، محل واحد کی قید سے تقابل سیاہی اور سفیدی کے درمیان جو ہے تقابل جو ہے اس کو داخل کیا ہے. مما یمکن اجتماعهما فی الوجود، جن کا یعنی سواد اور بیاض کا وجود میں جمع ہونا ممکن ہے. دوبارہ فبقید وحدت المحل، محل واحد کی قید سے دخلا مثل التقابل بین السواد والبیاض، سواد اور بیاض تقابل میں داخل ہو گئے جن کا اجتماع فی الوجود، جن کا وجود میں اجتماع ممکن ہے. کبیاض القرطاس و سواد الابر، جیسے کاغذ کی سفیدی اور سیاہی کی دوات کی سیاہی، ٹھیک ہے. وبقید وحدت الجہت دخل مثل التقابل بین الابوۃ والبنوۃ مما يمكن اجتماعهما فی محل واحد. جہت واحد کی قید سے تقابل ابوت اور بنوت داخل ہو گئے جن کا اجتماع یعنی ابوت اور بنوت کا فی محل واحد، ایک محل میں اجتماع ممکن ہے. من جہتین، دو جہتوں سے، ٹھیک ہے، دو جہتوں سے ممکن ہے. ہم نے کہا جہت واحد، یہ دو جہتوں سے ممکن ہے. اذ قد یکون شخص ابن لشخص و ابنا لشخص آخر، چونکہ کبھی کبھی ایک شخص باپ ہو ایک آدمی کا، و ابنا لشخص آخر ہو، وہ بیٹا ہو ایک دوسرے شخص کا، ہو سکتا ہے نا جی، ہو سکتا ہے. وبقید وحدت الزمن دخل مثل التقابل بین الحرارت والبرودت مما يمكن اجتماعهما فی محل واحد فی زمانین. بقید وحدت زمن، وحدت زمن زمانہ ایک ہو، زمانہ واحد کی قید سے تقابل حرارت اور ٹھنڈک کو داخل کیا ہے جن کا اجتماع یعنی حرارت اور ٹھنڈک کا ممکن ہے، اجتماع ممکن ہے فی محل واحد فی زمان، ایک محل میں دو زمانوں میں. اذ قد یکون جسم باردا فی زمان ونفسه حارا فی زمان آخر، چونکہ کبھی کبھی ایک جسم ٹھنڈا ہو ایک زمانے میں اور وہی جسم گرم ہو دوسرے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو آخر میں تھوڑا ایک سیکنڈ منٹ کے لیے توجہ فرمانا. وہ یہ ہوا کہ آغا جان اس آج کے درس میں کیا کہا، مطلب گم تو نہیں ہوگی ہمارا، کیا کہنا چاہ رہے تھے ہم نے یہاں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا ہے کہ الفاظ متباینہ کی تقسیم جب تھی تو اس کی تین قسمیں تھی، مثلان، متخالفان، متقابلان. اس متقابلان کی آج تفصیلی ہم نے بحث پڑھی ہے کہ یہ دو معنی ہوتے ہیں جو متنافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دونوں جو ہے نا ایک محل میں ایک جہت سے ایک زمانے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. اور ایک ایک قید کی وضاحت کی ہے کہ محل واحد کی قید لگا کر، محل واحد کی قید لگا کر سیاہی اور سفیدی کو تقابل میں داخل کر لیا اس نے، ٹھیک ہے.
محل واحد کی قید لگا کر اور جہت واحد کی قید لگا کر ابوت اور بنوت کو تقابل میں داخل کیا ہے، زمان واحد کی قید لگا کر حرارت اور ٹھنڈک کو اپنی متقابل کی تعریف میں داخل کیا ہے۔ موفق معید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔